ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب زندہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اسے شرم آتی ہے اپنے بندے سے، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کا مخلوق کی جانب سے جواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ مجھ سے فرما دیجئے، میں ان کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اگرچہ اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بذات خود مقصد بھی ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دعا بہت توکل اور یقین سے مانگتے ہیں تو ہمارا اللہ پاک سے بہت اچھا کنیکشن ہو جاتا ہے، اور جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک ہمیں بہت قریب سے سن رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ پاک سے بے نیاز کر لیتا ہے تو یہ کیفیت اس کی عبدیت کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت نہایت ناپسند ہے۔ دعا تو اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اسے عافیت کی دعا کی جائے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا اور دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور دعا کو تو بہت یقین اور توکل سے مانگنا چاہیے، کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو رات اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہ کی جائے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے کی جائے، امید اور خوف کے ساتھ کی جائے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس کی سزا کا خوف دل میں ہو، لیکن اللہ سے پوری امید کے ساتھ دعا کی جائے کہ وہ میرے التجا کو ضرور سنے گا۔ دعا تو وہی قبول ہوتی ہے جس میں توکل اور یقین ہو۔ آپ کا یقین کسی ذریعے وسیلے پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الیقین، یہ کہ جب آپ کو کوئی اسباب نظر نہ آئے، آپ کو کوئی وسیلہ نظر نہ آئے، تب آپ اللہ پاک سے بہت توکل اور یقین سے دعائیں مانگیں۔ وہ آپ کی یہ دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔